जी जनाब मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, 2 दिन से मैं इस असेंबली में तकरीरें सुन रही हूँ और मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सख्त लॉकडाउन के जिसके एडवोकेट थी हमारी ऑपोजिशन, उसने वर्चुअल इजलास की बजाय एक फिजिकल इजलास को तरजीह दी। तो कन्फ्यूजन तो यहीं से शुरू हो गई कि ये चाहते क्या हैं। फिर आ जाए इनकी संजीदगी का आलम। पहले दिन ये वॉकआउट कर जाते हैं, आज ये ठट्टेबाजी करते हैं, लतीफाबाजी करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई संजीदा बात, कोई सजेशन यहां से आई? हम जैसे बेवकूफ होते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। काश ये भी आते, ये भी देखते WHO ने क्या कहा है और इनको भी ये समझ में आती कि हो क्या रहा है दुनिया में और वजीर आजम इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है। जरा सुनते जाएं। WHO का डायरेक्टर जनरल कहता क्या है, मैं उर्दू में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बता दूंगी। लॉकडाउन हल नहीं है, SOP बनाकर सब कुछ खोलना पड़ेगा। ये भी कहा कि हर मुल्क लॉकडाउन खोलने से जब भी वो लॉकडाउन खोलेगा तो एक दफा वहां अमवात जरूर होंगी। इंग्लिश में बता दूं, इन कंट्रीज विद लार्ज पुअर जिधर पॉपुलेशंस हैं, द स्टे एट होम ऑर्डर्स एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस यूज्ड इन सम हाई इनकम कंट्रीज में नॉट बी प्रैक्टिकल। फिर यहां पर कहा गया WHO ने टेस्टिंग की बात की है, तो मैं बिलावल जरदारी साहब की जबान में बता दूं, जब कम टेस्ट होते हैं तो कम पेशेंट्स होते हैं, जब ज्यादा टेस्ट होते हैं तो ज्यादा पेशेंट होते हैं। और यही WHO कह रहा है और वो कहीं पर पुअर कंट्रीज के लिए लॉकडाउन या स्टे एट होम की पॉलिसी नहीं दे रहा। फिर आते हैं 37 लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड के, वो क्या कहते हैं? वो हमारी रिपोर्ट देते हैं, कहां पर देते हैं? इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर में। और वहां पर वो ये कहते हैं, सजेशन क्या देते हैं? वो कहते हैं लिमिट्स ब्रॉड लॉकडाउन वेयर डीम्ड एसेंशियल, यानी जो आपके बहुत बड़े बड़े लॉकडाउन हैं उनको जहां एसेंशियल हैं वहां पर ले आए। प्लस वो ये कहते हैं कि आप इंश्योर करें कॉन्टिन्यूड एक्सेस टू फूड, आपका जो क्रिटिकल हेल्थ केयर है, एंड एसेंशियल आइटम। यानी वही स्ट्रैटेजी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं, या वही स्ट्रैटेजी जिसको हम स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। आई विश कि ये 4 जमातें पढ़ लेते तो इनको गूगल करने की जरूरत ना पड़ती। एक्चुअली था क्या कि इनके सारे वजीर जो थे वो अकामा पे कहीं पर नाई और चौकीदार थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का विजन इनको समझ में नहीं आया। अब आ जाए, आपका वर्ल्ड फूड फोरम क्या कहता है? उन्होंने आपको ये कहा है कि आपके 3 लाख लोग हर ये जो एक दिन के अंदर 3 लाख लोग आपके स्टार्व करेंगे, आपके कहत से मर जाएंगे। इन अगले 3 महीनों के अंदर 300,000 people could starve to death every single day over a 3-month period। और 36 मुल्कों में कहत हो सकता है। अल्फा, आप जिसको कहते हैं ना, ये सब कुछ जिसको कहत कहते हैं, जिसको भूख कहते हैं, जबकि यहां पर हमारी ऑपोजिशन क्या होती है? कोरोना से तो लोग बच जाएं लेकिन भूख से लोग मर जाएं, थर में लोग मर जाएं, प्यासे लोग मर जाएं, एड्स से लोग मर जाएं, लेकिन जिद ये है कोरोना से लोग ना मरें। तो ये कौन कह रहा है? या आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपको वार्न कर रहा है कि ये आपके साथ होने लगा है। फिर आ जाएं, आपके एक और इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, और ये आपके हार्वर्ड और ज्यूरिख की प्रोफेसर है, वो कहती है लॉकडाउन इन लो इनकम कंट्रीज में एंड अप किलिंग मोर पीपल देन वायरस इटसेल्फ। यानी लोग कोरोना से तो बच जाएंगे, भूख से नहीं बच सकेंगे। और यही चीजें हैं जो आपकी पॉलिसीज रिच कंट्रीज में से हो सकती हैं लेकिन पुअर कंट्रीज में ये नहीं चलेंगी। अब आ जाए लॉस एंजलिस टाइम, और ये आज की उनकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं? और वो रेफर करते हैं यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज को। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डिवेस्टेशन, द पेंडेमिक रीक्स ऑन द अल्टर पुअर कुड अल्टीमेटली किल मोर पीपल देन द वायरस इटसेल्फ। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। यहां पर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे,
انہوں نے بڑی بات کی, انہوں نے یہ کہا, ان کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا مودی نے لاک ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ 22 لوگ اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مر گئے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں آج ان امپلائمنٹ ٹرپل ہو گئی ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ جو مائیگرنٹ ورکرز تھے, جو لو انکم ورکر, وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز آر بیٹر فار پبلک ہیلتھ اینڈ اکانومی. یہی بات جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کرتے ہیں تو آپ کو یہ چپتی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. یہی اسٹریٹجی تھی جس کے تحت 356 یونین کونسل پنجاب میں بند ہوتی ہیں, 176 یونین کونسلز KPK میں بند ہوتی ہیں, وہاں لوگوں کو راشن بھی دیا جاتا ہے, وہاں لوگوں کو آئسولیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر تو سندھ میں ہم 11 یونین کونسلز بند نہیں کر پاتے. ہماری سپریم کورٹ ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے کیا 11 یونین کونسلز کو بند کرنے کے لیے, کیا انتظام کیا راشن کرنے کے لیے؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ ہم بھاشن دیں گے, راشن نہیں. اب آ جائیں نیو یارک ٹائمز کی طرف. نیو یارک ٹائمز کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس کا فیوچر یہ ہے کہ یہ آج کل نہیں, مہینوں لگ جائیں گے. ہمیں اپنی اکانومی کو بھی ایسے ہی چلانا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو بھی ایسے ہی چلانا ہے. بات ہوئی, کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی. مسئلہ کیا کہا گیا؟ جانوں کا مقابلہ مارچ سے کیا جا رہا ہے, لیکن بالکل غلط. پرائم منسٹر عمران خان صاحب مقابلہ کر رہے ہیں جانوں کا جانوں سے. جانیں بچیں گی, معاش بھی دیں گے, جانیں بھی بچائیں گے. ہماری ان کا ویژن, یہ ساری چیزیں وہی کہہ رہی ہیں جب یہاں پر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نیو یارک کا میئر. میں تو یہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے لے آئی ہوں. کیا یہ ویژن عمران خان صاحب کا نہیں ہے؟ کیا یہ ویژن میرے پرائم منسٹر صاحب کا نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں, حالات دیکھ لیں. یہاں پر آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی جانیں نہیں بچا رہے. تو میں آج آپ کو بتا دوں, پرائم منسٹر صاحب ہر چیز پر ان کی نظر ہے. وہ کرونا سے بھی بچا رہے ہیں, وہ معیشت کو بھی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھوک اور افلاس سے بھی آپ کو بچانا چاہتے ہیں. کیا ان کو یہ پتا ہے کہ ٹریبیون آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 18 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ یہ امریکہ کی بات کرتے ہیں. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ میں 26 ملین لوگوں نے ان امپلائمنٹ کے لیے فائل کیا ہے؟ یہ جرمنی کی بات کرتے ہیں. جرمنی کی معیشت 1970 کے بعد آج بدترین معاشی حالات کا شکار ہے. ان کے عالمی ادارے تجارت کہتے ہیں کہ جو اکانومی ہوگی وہ کانٹریکٹ ہوگی 13 سے 32%. UN کہہ رہا ہے کہ آپ کے اکانومک لاس $2 ٹریلین سے بڑھ جائیں گے. یہ تو آپ کے حالات ہیں. تو مجھے تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ آج وہ پرائم منسٹر ہے کہ جسے اپنے عوام کا احساس ہے. نہیں تو ان کے پرائم منسٹر تو 15 سے 20 دن صرف کرونا کی سپیلنگ یاد کرتے رہتے. اب آ جائیں ریلیف پیکج کی طرف. ہمیں جب حکومت ملی تو سب سے پہلے بے گھر افراد کے لیے مہمان خانے بنائے گئے, بھوکے پیٹ سونے والوں کے لیے لنگر کھولے گئے, اور غربت کے خاتمے کے لیے احساس کا آغاز کیا گیا. کہا گیا کافی نہیں ہے, کہا گیا کہ ریلیف تو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے, بلکہ ایک ڈیٹا تو یہاں تک کہا گیا کھڑے ہو کر کہ ہے کوئی اس ایوان میں ایسا جو ہمیں یہ بتا سکے, انڈیا اور پاکستان کے اکانومک پیکج کا مقابلہ کر سکے. تو ٹھیک ہے سر, آپ یہاں موجود نہیں ہیں, لیکن یہ ضرور سن لیجئے گا کہ ہمارا آخری منٹ ہے آپ کا جی, ہمارے آخری منٹ میں بات مکمل کریں جی. سر مجھے پلیز کمپلیٹ کریں. آپ آخری منٹ ہے, آخری منٹ میں بات کریں. سر 2-3 منٹ دے دیں, میں کمپلیٹ کروں. آخری منٹ ہے, سر بات 2-3 کمپلیٹ منٹ کریں پلیز, جی. سر 2-3 منٹ جی کنکلوڈ کریں آخری منٹ. سر میں کر لیتی ہوں. سر مجھے صرف اینڈ اپ کرنے دیں. کہا یہ گیا, تو میں صرف ان کو اتنا بتا دوں کہ $8 بلین کا پیکج ہے 220 ملین کی عوام کے لیے, 22 کروڑ کے لیے, اور انڈیا کا پیکج ہے $22 بلین کا, اور ان کی آبادی 1.3 ٹریلین ہے. تو یہ تو کوئی زمین اور آسمان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. اور یہ کہنے والے کون تھے؟ ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب. یقین مانے اسپیکر صاحب, یہ واحد اپوزیشن ہے جو کرونا کا تو علاج ہو جائے گا لیکن اس اپوزیشن کا علاج نہیں ہو سکتا. یہاں پر بڑا کہا گیا,
بہت یہاں پر کہا گیا کہ جی آئے تھے جیمز بانڈ بن کے لنڈن سے گھسیٹنے کرونا کو, آج کہاں پر ہیں؟ آج نیب میں اپنی دوائیوں کی رسیدیں دکھا رہے ہیں, یا یہاں آنے کے لیے بھی اپنی دوائیوں کی رسیدیں دکھا رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر کومنٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ جس طرح سے وہ ان حالات سے نبٹ رہے ہیں, کوئی بھی اور پرائم منسٹر ان سارے حالات میں کچھ نہ کر پاتا. اب آ جائیں جو 2-3 باتیں ہمارے لیے کی گئیں سندھ کے حوالے سے. سب سے زیادہ این ایف سی سے انہوں نے 7 سالوں میں 3.59 ٹریلین لیا, 5.5 کھرب کا صحت کا ان کے کہاں گئے. جب یہ ہمیں اخلاق کا سبق پڑھاتے تو انہیں سعید غنی صاحب بھول جاتے جو دن رات لعنت یار وائی کا ٹرینڈ چلاتے رہے. ہماری اخلاقیات ہمیں کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتی, یا ان کی اخلاقیات یہ ہوتی ہے کہ ان سے سوال کریں تو بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کس میں اتنی ہمت ہے کہ مجھ سے سوال کریں. پھر آج کیوں نہیں ہمارے پرائم منسٹر پر بات ہوگی, ہم جواب دیں گے. 10 ارب کی گندم چوری ہوتی ہے اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ چوری نہیں ہوئی, پلی بارگین ہوئی ہے نیب کے ساتھ گندم چوری ہونے پہ. لاسٹ ایئر شکریہ اس سال جی. دوبارہ گندم چوری ہوئی ہے. تھر میں بچے مر رہے ہیں, سب کو پتے 3000 بچے مرے, 1308 سے مرے. ان سے سوال کیوں نہ کرے؟ جب پوچھیں گے بی ایچ یو کتنے ہیں تو یہ آگے سے کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی.